دھوکہ اور فریب زندگی میں دنیا میں کس قدر ہوتا ہے۔ دھوکہ اور فریب، ہر چیز میں فریب ہے، ہر چیز میں دھوکہ ہے کہ انسان اس دنیا کے دھوکوں سے کیسے بچیں۔ امام نے راستہ بتایا، اس آیت کی جانب پناہ لو کہ دیکھو تم اس دنیا کے دھوکے سے بچو گے۔ عزیزان گرامی دیکھیں، دھوکہ اور فریب ایک ایسی بڑی مشکل ہے اس دنیا کی کہ جو اگر آپ دیکھیں فلسفے غیبت کو بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے تو دھوکہ اور فریب سب سے بڑی پرابلم جو معاشرے کی ہے وہ ہے دھوکہ اور فریب میں گرفتار ہو جانا، کہ ہمارا معاشرہ بہت جلدی دھوکے میں گرفتار ہو جاتا ہے، فریب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یعنی بنی امیہ آ کر ایسے مسلمانوں کو دھوکہ دیتی ہے کہ مسلمان سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ بنی امیہ نے ایک دم کھلم کھلا دھوکہ، کہ آپ دیکھیں کہ علی کے مقابل میں آ کر لاکھوں کا لشکر کھڑے ہو جاتا ہے۔ یعنی سوچیں کہ مولا کائنات کے مقابل میں لاکھوں کا لشکر، کیا یہ مسلمانوں نے نہیں دیکھا تھا علی کی قربانیاں؟ کیا یہ مسلمانوں نے نہیں دیکھا تھا کہ علی کے وجود سے یہ آج اسلام ساری دنیا میں ہے؟ یہ علی کی تلوار کا صدقہ ہے کہ اگر علی کی تلوار نہ ہوتی کوئی جنگ فتح نہ ہوتی۔ دھوکہ فریب، عزیزان گرامی ہمیشہ دیکھیں اکثریت جہالت کے پیچھے جاتی ہے، اگنورنس کے پیچھے جاتی ہے، اور دیکھیں زمانے میں ہمیشہ فریب دینے والے ہمیشہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فریب دینے والے، دھوکہ دینے والے ہمیشہ ہر کام میں، چاہے وہ سیاسی مسئلہ ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں کہ جو چالاک ہوتے ہیں۔ چالاک قسم کے لوگ ہمیشہ آگے، اور جس میں صلاحیت ہوتی ہے، استعداد ہوتی ہے، کوالٹیز ہوتے ہیں، انہیں پیچھے کر دیا جاتا ہے، جس طرح اہل بیت کو پیچھے کر دیا گیا۔ 25 سال باب مدینۃ العلم کو گھر میں بٹھا دیا گیا۔ ایک ہیرا ہوتا ہے اور ایک شیشہ ہوتا ہے، ہیرے میں اور شیشے میں فرق معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ ہیرے کو نہیں پہچانتے ہیں تو پھر آپ جائیں ہیرے شناس کے پاس تاکہ وہ آپ کو بتائیں کہ ہیرا کیا ہوتا ہے اور کانچ کیا ہوتی ہے، شیشہ کیا ہوتا ہے۔ اگر انسان ہمیشہ یہ راستے کو اپناتا تو کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ کہا تاریخ میں ہمیشہ دھوکے نے حق والوں کو پیچھے کر دیا اور ہمیشہ باطل آگے آ گیا، باطل۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو غیبت میں جو طولانی ہو رہی ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا ہونا، حق پہچاننے کا شعور پیدا ہونا، کہ حق شناس بن جائیں، حق کو پہچانیں، حق کہاں ہے، تاکہ ہم حق کا ساتھ دے سکیں، ہمیں کوئی دھوکہ نہ دیں۔ یاد رکھیں یعنی کہ ہمیشہ انسان اگر اپنی سمجھداری کو نہیں اپنائے گا اور یہ دھوکوں سے بچنے کا راستہ اگر نہیں اپنائے گا تو پھر گمراہ ہو جائے گا۔ اور اسی دھوکوں سے جیسا ہم نے بتایا کہ دیکھو شیشے اور کانچ میں اور ہیرے میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے، بصیرت پیدا کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ چاہیے کہ ایک ہیرے شناس سے آپ جڑ جائیں جو آپ کو بتائیں کہ ہیرا کیا ہوتا ہے۔ آج بھی آپ کو جو کہا گیا ہے کہ دیکھو آج بھی آپ مرجعیت سے جڑے رہیں کہ یہ آپ کو بتائے گی کہ شیشہ کیا ہوتا ہے، ہیرا کیا ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو یہ نہ کہیں کہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کہہ کر آپ کو بھٹکا دے۔ آج یہی تو کہہ کر بھٹکا رہے ہیں، حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے۔ قرآن کی الٹی سیدھی تفسیر کر کر لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے۔ حدیث کی الٹی سیدھی تفسیر کر کر، ترجمہ کر کر لوگوں کو بھٹکایا جاتا ہے، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ دھوکوں میں ہرگز نہ آئے، ان دھوکوں سے بچنا ہے تو ہمیشہ عالم سے جڑے رہو، علم سے جڑے رہو، مرکزیت سے جڑے رہو، ہیرے شناس سے جڑے رہو جو تمہیں بتائیں کہ ہیرا کیا ہوتا ہے، ہیرا کیا ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی دیکھیں جس قوم میں محراب پر کوئی بھی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے لوگ ٹھہر جاتے ہیں نماز کے لیے، وہ لوگ ہمیشہ غیبت کا سامنا کریں گے، ظہور نہیں دیکھیں گے۔ جس معاشرے میں منبر پر ہر کوئی آ کر بیٹھ سکتا ہے وہ معاشرہ پھر غیبت ہی دیکھے گا، ظہور نہیں دیکھے گا۔ ہمارے پاس اگر غدیر نہیں آئے گا، ہم غدیر کو محراب میں نہ لے کر آئیں، ہم غدیر کو منبر پر نہ بٹھائیں، ہم ظہور نہیں دے سکیں گے۔ اس لیے کہ ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آ کر ممبروں پر آ کر بہترین خطابت کرتے ہیں، لفاظی کرتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ارے واہ کیا خطابت ہے، کیا بہترین خطابت ہے، کیا نکتے ہیں، کیا علم ہے۔ آخری زمانے کی علامتوں میں سے جاہلوں کو عالم سمجھا جائے گا، عالموں کو جاہل سمجھا جائے گا۔
آخری زمانے کی علامتوں میں سے۔ آپ نے کبھی کسی ممبر پر جانے والے سے پوچھا کہ کس مدرسے سے فارغ التحصیل ہے، کہاں سے سند حاصل کی ہے، کس کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، کس استاد کے سامنے زانو ادب طے کیا ہے آپ نے؟ زان گرامی دیکھیں ہمارا معاشرہ، ہر کسی کو ممبروں پر بٹھائیں گے تو غدیر کہاں گیا؟ آپ سقیفہ کے پیچھے ہے، غدیر کے پیچھے نہیں ہے۔ سقیفہ میں یہی ہوا ہے کہ 4 لوگ بیٹھ کر ایک کو بنا دیے، بٹھا دیے۔ ہم غدیر کے ماننے والے ہیں۔ غدیر یعنی ولایت، غدیر یعنی علم، غدیر یعنی تقوی۔ ہم غدیری ہیں، ہم سقیفائی نہیں۔ دھوکہ نہ کھائیں، ہر کسی کے پیچھے نہ جائیں۔ عزیزان گرامی، ہیرے میں اور شیشے میں فرق محسوس کریں، یہ شناخت اپنے اندر لائیں، دھوکے سے بچیں۔ امام نے فرمایا کہ بہترین وسیلہ میں تمہیں دیتا ہوں، قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، وہ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اس آیت تلاوت کرو۔ اس کے بعد امام نے یہ حدیث بھی فرمائی کہ دیکھو آخر زمانے میں اس قدر دھوکے فریب ہو جائیں گے، دین میں دھوکہ دیا جائے گا، اس وقت تم اگر دین پر ثابت قدم رہنا چاہتے ہو تو دعائے غریق پڑھا کرو۔ امام نے دعا تعلیم دی، دعائے غریق سے معروف ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ امام نے فرمایا آخر زمانے میں اتنے دھوکے ہو جائیں گے، فریب ہو جائیں گے کہ انسان حق اور باطل کو پہچان نہیں سکے گا، یعنی اماموں کو دیکھ کر گمراہ ہو جائیں گے، اصحاب کے نام پہ گمراہ ہو جائیں گے۔ انسان دیکھیں ہم وہ مکتب کے ماننے والے ہیں کہ جس کو صحابی کہہ دیا گیا ہم اس کے سامنے سر تسلیم نہیں کرتے، اسی طرح ہر امامے کے پیچھے جانے والے نہیں ہیں ہم حق والے اماموں کے پیچھے جانے والے ہیں۔ عزیزان گرامی،